صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سورہ نساء شروع کر رہا ہوں. سورہ نساء کا پہلا رکوع اور چوتھے پارے کا 17واں رکوع آپ کے سامنے انشاءاللہ 12واں رکوع آپ کے سامنے پیش ہوگا انشاءاللہ چوتھے پارے کا، اور سورہ نساء کا پہلا رکوع. حسب معمول سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. یہ صورت بھی بہت اہم ہے اور ہمارے گھریلو معاملات کے لیے بہت، یعنی اس میں بہت سارے احکام ہیں. سورہ آل عمران میں تو آپ نے دیکھا کہ جنگ و جدال کا ذکر، پھر عیسائی یہودیوں سے مناظرے کا تذکرہ زیادہ تھا. اس صورت میں آپس کے جو رہن سہن کے طریقے ہیں، یعنی جو ظلم معاشرے میں ہم ایک دوسرے پر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا. خاص طور پر خواتین پہ جو ظلم ہوتا تھا عرب معاشرے میں، اور آج بھی ہوتا ہے، اس ظلم کی برائی کو اللہ نے اس میں بیان کیا، اور اس میں خواتین کے حقوق بہت اہتمام سے بیان کیے گئے ہیں. اسی وجہ سے شاید اس صورت کا نام سورہ نساء ہے. نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں. اس کا واحد نہیں آتا. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا پلیورل ہی ہوتا ہے، سنگولر نہیں ہوتا. جیسے نیوز انگلش میں ہے نا، نیوز. اب نیوز کا سنگولر نیو نہیں ہوگا بلکہ نیوز ہی ہوگا، تو خبروں کو کہتے ہیں. تو عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور ایک عورت کو امرأتن کہتے ہیں، ایک عورت. اس لفظ سے اس کا واحد نہیں آتا. تو پہلے اس کا لفظی ترجمہ کیے دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، پہلے میں اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں، سورہ نساء اور سورہ نور کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، یہ گھروں میں سکھاؤ، اس کی تلاوت کیا کرو اور ان صورتوں کو سیکھا کرو، کیونکہ ان میں آپس کے جو رہن سہن کے احکام ہیں نا، وہ بہت اہتمام سے بیان کیے گئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، یعنی وہ آدم علیہ السلام تھے. وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اسی جان سے. نفس عربی میں لفظی اعتبار سے مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے منہو کے بجائے منہا آ رہا ہے. وخلق منہا، اور اسی نفس سے پیدا کیا، زوجہا، اس کی زوجہ کو، یعنی اس کی بیوی کو، جن کو حوا کہا جاتا ہے. وبث، بثث یبثث، پھیلا دینا. آپ نے سورہ القارعہ میں پڑھا نا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، مبثوث پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح. تو بثث کو پڑھا جاتا ہے بث. وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھیلا دیا ان دونوں سے، آدم اور حوا سے، رِجَالًا كَثِيرًا، رجل کی جمع رجال، بہت سارے مرد، وَنِسَاءً، اور بہت ساری عورتیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، الَّذِي، وہ اللہ، تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. وَالْأَرْحَامِ، اور رحم کہتے ہیں رشتوں کو، ارحام اس کی جمع، اور رشتوں کے ذریعے بھی. کیا مطلب؟ یہ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈرو اور رشتوں سے بھی ڈرو، یعنی واتقوا اللہ والارحام، اللہ سے بھی ڈرو، والارحام، اور رشتوں سے بھی ڈرو. اور اللہ کون ہے؟ الذی تساءلون بہ، اللہ وہ ذات ہے جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. سوال کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، کچھ مطالبہ کرتے ہیں، تو ہم اللہ کا واسطہ دیکھتے ہیں. بھائی اللہ کا واسطہ، تم یار یہ کام کر لو. تو اللہ وہ ذات ہے، جب تم ضرورت پڑتی ہے تو درمیان میں اللہ کو لے آتے ہو. تو اس لیے اس اللہ سے بھی تو خود ڈرو تم، اور رشتوں سے بھی ڈرو. کیا مطلب؟ رشتوں کے حقوق کے بارے میں ڈرو، یعنی رشتہ داری بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جائے گا. ڈرنے کا مطلب کہ بھئی اگر تم نے ان کے حقوق ضائع کر دیے تو اس پہ تمہیں اللہ کا عذاب آئے گا. اس معنی میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ رشتوں سے ڈریں. اور اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تساءلون بہ میں ہی ضمیر پر عطف ہو رہا ہے ارحام کا. کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرو جس اللہ کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ارحام کے ذریعے بھی تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی اللہ اور رشتوں کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مطالبے کرتے ہو. کیا مطلب؟ جب تمہیں کوئی کام پڑتا ہے کسی سے تو اللہ کا واسطہ بھی دیتے ہو اور رشتوں کا واسطہ بھی دیتے ہو. ہم کہتے ہیں نا بھائی اللہ کا واسطہ تو میری مدد کرو. ہم یہ بھی کہتے ہیں بھائی تو میرا چچا ہے، تو میرا ماموں ہے، تو میرا خالہ، تو میری خالہ ہے، تم میرے بھائی ہو، تم میرے کزن ہو، تمہیں اس رشتہ داری کا واسطہ.
تو یہ رشتہ داری بھی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے کو واسطے دیتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا علیکم رقیبہ، ہے تم پر رقیب، رقیب نگہبان، رقابت سے نکلا ہے۔ وآتوا الیتامی، آتو کئی دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے، دو، یتامہ یتیم کی جمع ہے، یتامہ دے دیا کرو یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا، تتبدل تتکلفو کی طرح، تکلف یتکلفو، تبدل یتبدلو، اور آرڈر ہے لا تتبدلوا، تبدیل مت کرو، تبدیل مت کرو الخبیث بالطیب، خبیث چیز کو پاکیزہ چیز کے بدلے میں تبدیل مت کرو۔ تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یعنی یتیم کا مال جب دیا کرو تو ایسا نہ ہو اچھا مال خود رکھ لیا اور خبیث مال اس کو دے دیا، پاکیزہ کو خبیث کے ذریعے چینج مت کیا کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور مت کھاؤ یتیموں کے مال کو، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں سے مرج کر کے، ملا کے مت کھایا کرو۔ الا یعنی اپنے مالوں کی طرف، ان کے مال کو مت کھاؤ، طرف کا کیا مطلب؟ اپنے مالوں سے ملا کے، مرج کر کے یتیم کا مال اپنے مال سے مکس کر کے ہڑپ نہ کیا کرو۔ انہو کانا، بے شک ہے یہ بات، حوباً کبیرہ، بہت بڑا گناہ، حوب گناہ کو کہتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے یہ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، خوفتم تھا اصل میں سمعتم کی طرح، سمعتم کی طرح، خوفتم کو پڑھا جاتا ہے خفتم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہے، اللہ، اللہ اصل میں تھا ان لا، اس بات کا خوف ہے کہ لا تقسطوا فی الیتامی، کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے، اقسط یقسط اقساطاً، انصاف کرنا، قرآن میں آتا ہے نا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، باب افعال سے اکرم یکرم کی طرح۔ اگر تمہیں خوف ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے، فنکحوا، تو نکاح کرو، فنکحوا اصل میں تھا فانکحوا، سوری فانکحوا، اضربوا کی طرح، الف سائلنٹ ہو گیا، شروع میں فا ہے، فنکحوا ملا کے پڑھا جاتا ہے، فنکحوا تو نکاح کرو، ما ان عورتوں سے، طاب لکم جو تمہیں پسند آئیں، طاب یطیبو کا معنی یہ طیب سے نکلا ہے، پاکیزہ چیز کو بھی کہتے ہیں، اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس کی طرف انسان کی رغبت ہو، طیب پاکیزہ مال کو بھی کہتے ہیں، اور وہ مال جو انسان کی نیچر جس کی طرف مائل ہوتی ہو، کیونکہ خبیث چیزوں کی طرف انسان کی نیچر مائل نہیں ہوتی، تو اس لیے خبیث کی اپوزٹ ہے طیب۔ فنکحوا نکاح کرو، ما ان عورتوں سے، طاب لکم جو تمہیں پسند آئیں، من النسائی عورتوں میں سے، مثنا دو دو سے، وثلاثا تین تین سے، ورباع چار چار سے۔ دیکھیں اثنینی دو کو کہتے ہیں، اور مثنا کہتے ہیں دو دو تکرار، اور ثلاث عربی میں تین کو کہتے ہیں، ثلاثہ کہتے ہیں تین تین، اور اربع عربی میں چار کو کہتے ہیں، اور رباع کہتے ہیں چار چار، یعنی تکرار کے ساتھ کہا، دو دو تین تین۔ یہ ہم محاوروں میں بھی یہی لفظ اس طرح استعمال کرتے ہیں، بھائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو دو کا مطلب چار، اور تین تین کا مطلب چھ، اور چار چار کا مطلب آٹھ۔ تو ایک صاحب کہنے لگے 17 عورتوں سے نکاح جائز ہے، دو دو تین تین اور چار چار ملا کے دیکھا جائے تو ٹوٹل 17 بنتے ہیں، یعنی دو اور دو چار، تین اور تین چھ، چھ اور چار 10 ہو گئے، اور چار چار 8 یعنی 18۔ تو یہ غلط ترجمہ ہوگا، یہ محاوروں میں ہم کہتے ہیں بھائی تم جیسے کوئی چیز آپ کسی کو کھلا رہے ہو، یار دو دو کھاؤ، تین تین کھاؤ، چار چار کھاؤ، مطلب یہ نہیں کہ، مطلب یہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ 18 کھا جاؤ، مطلب یہ کہ دو بھی کھا سکتے ہو، تین بھی، چار بھی۔ تو یہ محاوروں میں اسی طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ان جو تمہیں پسند آئے عورتوں میں سے، ان میں سے دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے نکاح کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا، اللہ تعدلوا، ان تھا اصل میں، یہاں بھی ان لا تھا اصل میں، اگر تمہیں خوف ہے کہ اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کرو گے، فواحدۃ تو پھر ایک سے، یعنی انکحوا محذوف ہے یہاں پہ، فنکحوا واحدۃ تو پھر نکاح کرو ایک سے، او یا، او کا معنی یا، ما ملکت ایمانکم، یا اس پہ اکتفا کرو جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ ایمان یمین کی جمع، دائیں ہاتھ کو کہا جاتا ہے، تمہارے دائیں ہاتھ جس کے مالک ہیں، یہ ایک محاورہ ہے، محاورتاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی تم جس کے مالک ہو، یعنی وہ عورتیں جن کے تم مالک ہو، ظاہر ہے وہ باندیاں ہوتی ہیں جس کے انسان پہلے زمانے میں لوگ مالک ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہے۔ او تفسیر میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ دوبارہ آیت کا ترجمہ، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک عورت سے نکاح کرو، یا
یہاں پر آگے لفظ معذوف ہے اکتفو، اکتفا کرو ما ملکت ایمانکم، اس عورت پر جو جس کے تم مالک ہو، یعنی باندی پر اکتفا کرو، پھر نکاح ایک بھی نہ کرو. پھر ذالک ادنا، یہ بات یعنی ایک پر اکتفا کرنا یا صرف باندی پر اکتفا کرنا، ذالک یہ بات ادنا زیادہ قریب ہے. ادنا اصل میں تھا ادنوو، دناوا یدنوو، نصر ینصرو کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. سورہ نجم میں ہے نا ثم دنا فتدلی، دنا جبریل کے بارے میں آتا ہے، جبریل علیہ السلام نبی کے پاس آئے، ثم دنا پھر نبی کے قریب ہو گئے. تو دنا و یدنوو، تو اس کا جیسے ضرب یضربو سے کمپیریٹیو ڈگری کیا آئے گی؟ اضربو، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا. تو ادنوو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب، تو ادنوو کو پڑھا جاتا ہے ادنا. تو اللہ فرماتے ہیں ذالک ادنا، یہ کام یعنی ایک بیوی رکھنا یا بیوی نہ ہو باندی پر اکتفا کرنا، یہ کام ادنا زیادہ قریب ہے. اللہ اصل میں تھا ان لا، تو زیادہ قریب ہے، یہاں من محذوف ہے، من ان لا، اس بات سے زیادہ قریب ہے. اتنی تفصیل میں آپ نہ بھی جائیں، اتنی گرامر میں آپ نہ جائیں، بس جو سرسری بھی اگر ذہن میں رکھ لیں تو کافی ہے کہ ادنا کمپیئر کرنے کے لیے آتا ہے. یہ بات زیادہ قریب ہے ان لا، اس بات کے کہ لا تعولو، کہ تم ظلم نہیں کرو گے. اعلی یعولو کا معنی ناانصافی کرنا بھی آتا ہے. اصل میں تعولو، اولا یعولو، نصر ینصرو کی طرح پڑھا جاتا ہے تعولو. ذالک ادنا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہیں کرو گے. کیونکہ یہ تفسیر میں پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں میں. وآتوا النساء، اور دے دیا کرو عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر. ایک لفظ ہوتا ہے صدقہ، وہ تو صدقہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صدوقہ، یہ مہر کو کہا جاتا ہے، دال پہ پیش ہوتا ہے، اس کی جمع آتی ہے صدوقات. اور دے دیا کرو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے جو مہر ہیں، نحلتن، نحل تحفے کو، گفٹ کو، ہدیہ کو نحلہ کہا جاتا ہے، یعنی گفٹ سمجھ کے دل کی خوشی سے. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا یعنی پینلٹی سمجھ کے نہ دیا کرو. دیکھیں ایک ٹیکس ہوتا ہے، ایک جرمانہ ہوتا ہے اور ایک گفٹ ہوتا ہے. گفٹ خوشی سے ہوتا ہے اور جرمانے اور ٹیکس نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں، تبھی حکومت جبراً کاٹ رہی ہوتی ہے. تو نحلتن کا مطلب دل کی خوشی. اپنی بیوی، مراد عورتوں سے اپنی بیویاں ہیں، اپنی بیویوں کو مہر دے دیا کرو دل کی خوشی کے ساتھ. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ دل کی خوشی سے تمہارے لیے راضی ہو جائیں. طبنا اصل میں تھا طیبنا، ضربنا کی طرح، ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا. تو طیبہ طیبہ طیبو، طیبت طیبتا طیبنا. طیبنا کا معنی، طیبہ کا معنی کیا ہے؟ طابہ، خوش ہونا، راضی ہونا، کسی سے پسند کرنا. اور طیبنا اگر وہ عورتیں پسند کریں، اگر وہ طیبنا کو پڑھا جاتا ہے طبنا، کیونکہ یا ہے نا درمیان میں حروف علت، میں نے بتایا تھا دائیں بائیں ہو جاتے ہیں وہ. فَإِن طِبْنَا، اگر وہ عورتیں دل کی خوشی سے، لکم تمہارے لیے راضی ہو جائیں، عن شیئن کسی بھی چیز پر، منہو اس مہر میں سے، نفسن، نفسن یہ نفس دل کو کہتے ہیں، یعنی یہ طبنا خوش ہو جائیں نفسن دل کے اعتبار سے. نفس انسانی جان کو بھی کہتے ہیں، انسانی روح کو بھی کہتے ہیں، دل کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ عورتیں تمہارے لیے راضی ہو جائیں، عن شیئن منہو اس مہر میں سے کسی بھی چیز پر، نفسن دل کی خوشی سے. راضی ہونے کا کیا مطلب؟ اگر وہ مہر کا کچھ حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیں بعد میں کہ بھئی چلو ہم نے معاف کیا، آدھا یا پورا یا جتنا بھی، تو دل کی خوشی سے اگر یہ کام کر لیں. فَكُلُوهُ، فا کا معنی تو، کلو کا معنی کھاؤ، ہو اس مہر کو، ہنیئن مریئا. ہنیئن مریئا ایک عرب میں نا یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رج کے خوشی سے کھاؤ. جیسے جنت کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جنت میں ہنیئن مریئا کھائیں گے لوگ. ہنیئن مریئا کا مطلب رج کے کھائیں گے، خوش ہو کے کھائیں گے. ایک انسان خوراک کھاتا ہے ڈاکٹر کے مشورے پر، اور ایک ہوتا ہے رغبت سے. تو اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوهُ، اگر عورتیں تمہارے لیے دل کی خوشی سے اس مہر میں سے کچھ حصہ معاف کر دیں تو اس مہر کو کھاؤ تم، ہنیئن مریئا، رج کے کھاؤ، پھر اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، آتا یوتی تان کا معنی دینا، اور مت دو سفہاء بے وقوفوں کو. سفیہ کہتے ہیں بے وقوف، ناسمجھ، اس کی جمع آتی ہے سفہاء. نہ دو بے وقوفوں کو، اموالکم ان کے مال.
بے وقوفوں کے سپرد ان کا مال مت کرو. التی وہ مال جعل اللہ لکم قیاما. قیام کہتے ہیں ویسے تو قائم کی جمع قیام آتی ہے کھڑے ہونے کو, لیکن قیام کا مطلب جس سے ہماری زندگی قائم ہے, یہاں یہ مراد ہے. جعل اللہ لکم قیاما, وہ مال کہ اللہ نے بنایا ہے لکم اس مال کو تمہارے لیے قیامن, یعنی یوں سمجھیں کہ قائم ہونے کا ذریعہ. یعنی تم اگر دنیا میں قائم ہو, زندہ ہو, تمہاری زندگی صحیح گزر رہی ہے تو مال کی وجہ سے گزر رہی ہے. تو اتنی قیمتی چیز ہے مال, اس مال کو بے وقوفوں کے حوالے مت کیا کرو, چاہے وہ بے وقوفوں کا اپنا ہی مال کیوں نہ ہو. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا رَزَقَ يَرْزُقُ رزق دینا. ارزق نصر ینصرو کا امر آتا ہے انصر, تو ارزق رزق دو, اور ارزقو جمع کا صیغہ ہے اور الف سائلنٹ ہو گیا ورزقو میں, اصل میں تھا وارزقو. ورزقو اور کھلاؤ ہم ان بے وقوفوں کو فیہا اس مال میں سے, یعنی مال ان کے ہینڈ اوور کرنے کے بجائے اس مال میں سے ان کو کھلا دیا کرو. وکسوہم کسا یکسو اصل میں تھا کاساوا یکسوہو, اس کا معنی کپڑا پہنانا کسی کو, تو اکسو یہ امر کا صیغہ ہے انصر کی طرح. وکسوہم اور پہناؤ ان کو, یعنی اس مال میں سے ان کو کھلاؤ بھی اور پہناؤ بھی. وقولو اور کہا کرو ان سے, لہم ان سے, قولا معروفا, معروف اچھی بات, اچھی بات ان سے کہا کرو. وابتلوا الیتاما, ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں, اصل میں تھا ابتلیو اکتسبو کی طرح پڑھا جاتا ہے ابتلو, اور آزماتے رہو یتیموں کو, حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب وہ بلغ النکاح نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. بلغہ کا معنی پہنچنا, بلغ النکاح نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنْ آنَسْتُمْ پس اگر تم محسوس کرو, انسیت سے نکلا ہے, آنستم اصل میں اکرمتم کی طرح ہے, انستم تھا اصل میں. تو فَإِنْ آنَسْتُمْ اگر تم محسوس کرو, منہم ان سے, رشدن سمجھداری, یعنی یتیم کو آزماتے رہو. جب دیکھو یتیم نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر دیکھو کہ اگر تم میں ان میں سمجھداری محسوس ہو رہی ہے تو کیا کرو پھر؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. دفع یدفعو کا معنی سپرد کر دینا, دفع کر دینا, تو دفع کرو یعنی سپرد کر دو, الیہم ان کی طرف, اموالہم ان کے مال کو. ولا تأکلوها اور مت کھاؤ ان کا مال, اسرافاً حد سے تجاوز کر کے, وبداراً اور جلدی جلدی کر کے. بادر یبادر مبادرتاً کا معنی جلدی کرنا, قاتل یقاتل مقاتلتاً اور قتالاً دونوں مصدر آتے ہیں. تو بادر یبادر مبادرتاً اور بداراً دونوں مصدر آتے ہیں. بدار جلدی جلدی کرنا. ان کا مال مت کھاؤ حد سے تجاوز کر کے اور جلدی جلدی. ان یکبروا اس خوف سے کہ کہیں یہ بڑے ہو جائیں. ان یکبروا کا معنی, ان کا معنی اس یعنی یکبروا, کبورا یکبروا کا معنی عمر میں بڑا ہونا. اس خوف سے ان کا مال حد سے تجاوز کر کے اور جلدی جلدی مت کھاؤ. یہاں ایک لفظ معذوف ہے, خوفا یا مخافتا ان یکبروا, ان یکبروا اس خوف سے کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں کہیں. تو یہ لفظ معذوف ہے. بعض چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں تو قرآن ان کو حذف کر دیتا ہے. ہم عام محاوروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ لفظ جب واضح ہوتا ہے تو ہم ان شارٹ بات کرتے ہیں, تو قرآن بھی ان شارٹ بات کر رہا ہے کہ ان کے مال کو جلدی جلدی اور حد سے تجاوز کر کے مت کھاؤ, اس خوف سے کہ کہیں یہ بڑے ہو جائیں. بڑے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے پیسے مانگیں گے پھر. ومن کان غنیا اور جو شخص مالدار ہو, فلیستعفف اصل میں تھا لیستعفف, لیستخرج کی طرح, عفت سے رہنا, پاک دامنی کے ساتھ رہنا, اپنے دامن کو بچانا. جو مالدار آدمی اسے چاہیے کہ اپنے دامن کو بچائے. کیا مطلب؟ اس یتیم کے مال میں سے بالکل بھی نہ کھائے. ومن کان فقیراً اور جو بندہ فقیر ہو, یعنی یتیم کو پالنے والا جو آدمی فقیر ہو, خود غریب ہے, فلیأکل بالمعروف تو اسے چاہیے کہ بھلے طریقے سے کھائے, عرف کے مطابق. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ تفسیر میں بیان کروں گا. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پس جب تم سپرد کرو ان یتیموں کے, سپرد کرو اموالہم ان کے مال کو, فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ أَشْهَدَ يُشْهِدُ اشہادن کا معنی گواہ بنانا, شہید یشہد شہادتاً کا معنی گواہی دینا, اور باب افعال میں جب یہ جائے گا تو گواہ بنانا. فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو ان پر گواہ بنا دیا کرو.
گواہوں کو بتا دو بھائی ہم ان کو ان کا مال حوالے کر رہے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، حسیباً ازرو حساب لینے کے، اصل حساب تو اللہ لے گا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، لِلرِّجَال مردوں کے لیے، نصیبٌ حصہ ہے، مما، مما اصل میں تھا من ما، اس مال میں سے، ترک الوالدانی جو والدین چھوڑ کر جائیں، والاقربون اور اقرب رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، یعنی رشتہ دار جو مال چھوڑ کر جائیں گے اس میں سے مردوں کو حصہ ملے گا۔ وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی، نصیب حصہ ہے، مما اس مال میں سے، ترک الوالدانی والاقربون جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ الگ تھا، ماں الگ تھا، ملا کے مما بنا دیا۔ مما اس مال میں سے، قلہ جو منہو جو اس مال میں سے قلیل ہو، او کسر، کثورا یکثرو، یہ کروما یکرمو کی طرح، ضربا یضربو کی طرح، مما اچھا قلہ جو تھا نا یہ اصل میں تھا قالا لا، ضربا کی طرح، اس مال میں سے، قلہ منہو جو اس مال میں سے قلیل ہو، او کثورا یا کثیر ہو، یعنی مال چاہے قلیل ہو یا زیادہ ہو، اس میں سے مردوں کو بھی حصہ ملے گا اور وراثت میں عورتوں کو بھی حصہ ملے گا۔ نصیباً، یہ جو حصہ ہے مفروضاً اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ فرضا یفرض، فرضاً کا معنی مقرر کرنا، اور مفروض وہ چیز جو مقرر ہو جائے، یعنی یہ حصہ جو مردوں اور عورتوں کو ملے گا اس میں تمہاری اپنی رائے کا دخل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں، حضر یحضر حضوراً کا معنی حاضر ہونا، جب حاضر ہوں، قسمہ، قسمہ تقسیم کو کہتے ہیں، جب تقسیم کے عمل میں حاضر ہو جائیں، یعنی جب مال تقسیم ہو رہا ہو تو جب حاضر ہو جائے اس میں، اولو القربہ رشتہ دار لوگ، والیتامہ اور یتیم لوگ، والمساکین اور مسکین لوگ، فارزقوہم منہ، تو اس مال میں سے ان کو بھی رزق دو، رزق یرزقو کا معنی یعنی ان کو بھی کچھ دو اس میں سے، وقولوا لہم، اور کہو ان سے، قولا معروفا، اچھی بات۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، وَلْيَخْشَى اصل میں تھا لِيَخْشَى، وَلِيَخْشَى، خشیہ یخشا، سمیع یسمعو کی طرح خوف زدہ ہونا، تو لیخشا چاہیے کہ خوف زدہ ہوں، اور واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو ولیخشا، اصل میں ولیخشا کو پڑھا جاتا ہے ولیخشا، چاہیے کہ خوف زدہ ہوں، الذین وہ لوگ، کس بات سے خوف زدہ ہوں، لو ترکو من خلفہم، کہ اگر وہ ترکو چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریتن نسل، ذریہ نسل کو کہتے ہیں، ضعافاً ضعیف کی جمع ہے، کمزور نسل چھوڑ کر جائے، خافو علیہم جن پر ان کو خوف ہو، خافا یخافو، خویف یخوفو کی طرح خوف زدہ ہونا، اور خافو خویفو کی طرح، سمیعو کی طرح، ایسی نسل چھوڑ کر جائیں، خافو علیہم جن پر ان کو خوف ہو، کہ کہیں یعنی خوف اس بات کا ہو کہ پتہ نہیں ان بیچاروں کا بنے گا کیا۔ تو جو لوگ جن کو یہ ہو کہ اگر آج ہم مر جاتے ہیں تو ہم اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر جا رہے ہیں جن پر ہمیں خطرہ ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں۔ کس بات سے ڈریں یہ تفصیل میں انشاءاللہ تفصیل میں بتاؤں گا، قرآن ان شارٹ بات کرتا ہے نا، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود بھی ڈریں۔ کیا مطلب؟ دوسروں کے بچوں پہ ظلم کرنے سے ڈریں، وہ یہ کل ان کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس ان لوگوں کو چاہیے، لِيَتَّقُوا تھا اصل میں، لِيَتَّقُوا تو ملا کے فَلْيَتَّقُوا پڑھا جاتا ہے، تو چاہیے کہ یہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا اور انہیں چاہیے کہ وہ کہیں، لِيَقُولُوا تھا اصل میں، انہیں چاہیے کہ یہ کہیں، قولاً سدیدہ درست بات کہا کریں، یہ سدید درست کو کہتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی ظلماً یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، انما تو صرف یہ لوگ، یأکلون کھا رہے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، بطن پیٹ کو، بطون اس کی جمع، نارا آگ کھا رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ صَلِيَ یصلا سمیع یسمعو کی طرح، اصل میں صلیہ یصلیو تھا، اس کا معنی ہوتا ہے آگ میں داخل ہونا، وَسَيَصْلَوْنَ عن قریب یہ لوگ داخل ہوں گے، سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ میں، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کو کہا جاتا ہے۔ یہ تو سورہ نساء کے پہلے رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ ترجمے سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ ہمارے معاشرے کے لیے کتنا اہم رکوع ہے، اور یہ آیتیں اس وقت نازل ہو رہی ہیں جب یتیموں کے، عورتوں کے حقوق کا کوئی قائل ہی نہیں تھا۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے
جو حکام دیے ہیں میں ترجمے کے ساتھ ساتھ ہی اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ اس سورت کو سب سے پہلے اللہ نے شروع کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، کیونکہ آگے بہت سارے احکام آئیں گے۔ عدالت یا ملکی قانون ہر حکم پہ عمل نہیں کرا سکتا، عدالت سے چھپنا ممکن ہے، عدالت خود جج بعض دفعہ بگ جاتے ہیں، تو کبھی بھی دنیا میں انصاف اور انسانیت کے حقوق اللہ کے خوف کے بغیر ادا نہیں کیے جا سکتے۔ جو قوم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب کے حقوق ادا ہو رہے ہیں جبکہ وہ اللہ کو نہیں بھی مانتے، تو وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ اس معاشرے کی گہرائی میں گھسیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں جو ظلم ہوتا ہے وہ بہت خطرناک نوعیت کا ہوتا ہے اور ظلم ٹریس نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اپنے رب سے ڈرو، تو رب سے ڈریں گے تو پھر آگے اللہ کے حکام جو اللہ نے یتیموں کے بارے میں، کمزوروں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، اور جو بھی اللہ نے حکام دیے اس کو ہم فالو کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عدالت نہ بھی پوچھے کل قیامت میں اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ رب، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی آدم سے اس کی بیوی کو بنایا، اور پھر دونوں کے ملاپ سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، پوری دنیا کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا۔ تو اللہ نے اس صورت میں سب سے پہلے انسانیت کا جو آپس میں رشتہ ہے اس کو بیان کیا ہے کہ ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں، حتیٰ کہ ان کی زوجہ کو بھی انہی کی باڈی سے بنایا تاکہ سارے انسان ایک اصل پہ جمع ہو جائیں، ایک اکائی پہ جمع ہو جائیں سارے انسان جا کے۔ تو یہ اللہ نے اپنی جو صفت بیان کی ہے کہ میں نے ایک آدم سے سب کو بنایا، اس اللہ سے ڈرو۔ تو اصل میں چونکہ اس میں رشتہ داروں کے حقوق بھی صورت میں بیان ہو رہے ہیں نا، تو اللہ نے سب سے پہلے اپنی صفت میں یہ بیان کر دیا کہ انسانوں کو میں نے الگ الگ نہیں پیدا کیا بلکہ یہ ایک جان سے ہیں، تو سب کے آپس میں ریلیشن ہے، تو جس کا جتنا قریبی ریلیشن ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اس رب سے ڈرو جس نے یہ ریلیشن کو، رشتہ داروں کو بنایا ہے۔ واتقوا اللہ الذی، اور اس اللہ سے ڈرو، تساءلون بہ، جس کے تم ایک دوسرے کو واسطے دیا کرتے ہو، اور ارحام، اور رشتہ داری کے بھی واسطے دیتے ہو۔ تو آگے رشتہ داری کے حقوق بیان ہوں گے، تو اس میں رشتہ داروں کے حقوق میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ رشتہ داری بڑی قیمتی چیز ہے، جیسے کہ اللہ کی ذات قیمتی ہے۔ جب پھنستے ہو تو پھر اللہ کے واسطے دیتے ہو، ویسے اللہ کو نہیں مانتے تم، اور جب اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو رشتوں کے بھی واسطے دیتے ہو۔ آپ دیکھیں نا کیسی کیسی لڑائیاں ہوتی ہیں گھر میں، تو ویسے تو مانتے ہی نہیں کبھی، لیکن جہاں کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو پھر رشتوں کے واسطے دینا شروع کرتے ہیں۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے تو میری اولاد نہیں ہے، تو کیسے بات کر رہا ہے مجھ سے؟ بیوی شوہر کو کہتی ہے میں آپ کی وائف ہوں، شوہر بیوی کو تانے دے دے میں تمہارا شوہر ہوں، تمیز سے بات کرو۔ ساس بہو کو، بہو ساس کو، اور چچا بھتیجے کو، اور بھتیجا چچا کو، یہ سب جب پھڈے ہوتے ہیں تو پھر ریلیشن کے واسطے دیے جاتے ہیں، ورنہ پوچھتے ہی نہیں ایک دوسرے کو۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارا نگہبان ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اب آگے اللہ نے احکام شروع کیے۔ سب سے پہلا حکم بیان کیا یتیموں کے بارے میں، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں جب بھی یتیم کی بات آتی ہے نا، تو ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ عیدی سینٹر سے کسی یتیم بچے کے چپل چرانا یہ ظلم ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ عرب میں جو یتیم پہ ظلم ہوتا تھا وہ ظلم آج بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ وہ ظلم کیا ہوتا تھا کہ جب باپ کی ڈیتھ ہوتی تھی تو بڑا بھائی اپنے نابالغ بھائیوں اور نابالغ بہنوں کے مال کو ہڑپ کر جاتا تھا، اور یہ آج بھی بہت ہو رہا ہے معاشرے میں۔ تو قرآن اس ظلم سے روک رہا ہے، کیونکہ آگے وراثت کے حکام میں وراثت کے مال زیادہ تر کھایا کرتے تھے بڑے چھوٹوں کے۔ اگر ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد میں نابالغ بیٹے اور نابالغ بیٹیاں ہیں، تو اس کے جو بھائی ہیں یعنی ان بچوں کے چاچا اور تایا وہ کھا جاتے تھے، اور وہ آج بھی کھا رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ نے سارا مال پی گئے، آپ کاروبار میں لگایا، خوب کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور بچوں کو عید بقرعید پہ آپ کپڑے بنا بنا کے اور قربانی کا گوشت ان کے گھر بیچ کے ان کو خوش کر رہے ہیں۔ تو یہ ظلم آج بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی تھا۔ تو اس ظلم سے قرآن روک رہا ہے کہ یتیموں کا مال مت کھایا کرو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور چونکہ رشتہ داروں کا مال الگ نہیں ہوتا، سب ایک ساتھ مکس ہوئے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ ظلم بھی ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی تمہیں ہم مکس مال میں سے تمہارا حصہ الگ کر کے دے رہے ہیں، تو جو سڑا ہوا مال ہوتا تھا اس کو پکڑا دو، اچھا خود رکھ لو۔ یہ بھی ہوتا ہے آج معاشرے میں۔ تو اکثر ہم نے دیکھا ہے بڑا بھائی کیا کر رہا ہے، بھائی ایک دکان جو مہنگی دکان ہے، دو دکانیں ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں، تو مہنگی والی خود رکھ لی اور سستی والی چھوٹے بھائی کو یا چھوٹی بہن کو دے دی۔
تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، خبیث کو پاکیزہ کے ذریعے میں چینج مت کرو کہ ادھر کڑوا کڑوا جا رہا ہے اور میٹھا میٹھا سارا ادھر آ رہا ہے. تو ڈیوائڈ بھی کرو انصاف کے ساتھ، اس کا مال اس کو دو بھی انصاف کے ساتھ، اور اس میں اپنے مفاد کی وجہ سے اس کا نقصان مت کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے بھی مت کھاؤ. یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ جب اللہ کی آیات نازل ہوئیں آپ ڈر گئے، آپ نے کہا بھائی چھوٹا بھائی ہے یا بھتیجا ہے یا بھتیجی ہے، اس کا مال تو چچا کھا نہیں سکتا. اب کیا ہے کہ بھائی ایک گھر میں جوائنٹ فیملیاں پہلے زیادہ تر ہوا کرتی تھی، بھائی سب کا مال ایک ہی گھر میں ہے تو سب کچھ مشترک کھا رہے ہیں، تو بھائی ٹھیک ہے ایک گھر میں راشن آئے گا سب کے مشترک مال سے، اسی میں سے بچے بھی کھائیں گے بڑے بھی کھائیں گے، تو وہ اپنے حصے کا کھا لیں گے ہم اپنے حصے کا کھا لیں گے. لیکن وہ مرج کر کے نا پھر حساب رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں بعض دفعہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مکس کر کے زیادہ کھا لیا کرتے تھے بڑے لوگ. جیسے ایک زرعی زمین ہے فرض کریں مشترک ہے چچا اور نابالغ بھتیجے میں، تو یہ مکس مال ہے نا، 50% کے چاچا مالک ہیں، 50% کا نابالغ بھتیجا مالک ہے. باپ کے مرنے کے بعد وہ بھتیجے اور بھتیجیاں کا ہو گیا اس میں حصہ. اب مشترک فصل آ رہی ہے، کٹائی ہو رہی ہے، تو مکس ہو رہا ہے مال، اور کھانا بھی گھر میں اس کو بیچ کے ایک ہی جگہ پک رہا ہے. اب بڑا جو ہے نا وہ تو پھوڑتا جا رہا ہے بیٹھ کے، اپنے مہمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے اور ہدیے نذرانے بھی دے رہا ہے. چھوٹے بچے بیچارے وہ آدھی روٹی کھا لیں گے اور کیا ہوگا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے بھائی ہم تو مشترک کھا رہے ہیں کیونکہ ہماری پراپرٹی مشترک، ہماری ارننگ مشترک، تو ہم سب مل کے کھا رہے ہیں، تو کسی پہ ظلم نہیں ہو رہا. تو قرآن کہہ رہا ہے مکس کرنے سے اللہ منع نہیں کر رہا، اس کی آگے اجازت آ رہی ہے، لیکن ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے کھاؤ مت. یعنی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ادھر سے زیادہ میرے پیٹ میں آ جائے، اس طرح سے مت کھاؤ. ہاں مکس کرنا بعض صورتوں میں جائز ہے، وہ پھر میں آگے انشاءاللہ بتاتا ہوں، جس کی قرآن نے خود اجازت دی ہے. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مشترک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو راشن جب اکٹھا آتا ہے ان کی وراثت سے، ان کا آپ کا، تو الگ الگ ممکن رکھنا اس کو ممکن نہیں ہوتا کہ جی آپ نے اس کے آٹے کی تھیلیاں الگ کچن بنا دی، اپنے آٹے کی تھیلیوں کا الگ کچن بنا دیا، اور پھر اس کا توا الگ، اس کی روٹی الگ ہوئی، تو یہ بہت بڑی ٹینشن ہے. تو ایسی صورت میں قرآن نے اجازت دی ہے کہ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ آپ مکس کر سکتے ہیں، لیکن ظلم کی نیت نہ ہو، اور اس میں اس بات کا خیال کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ آپ ہڑپ کر لیں اور اس کا مال کم ہو جائے. اس کے احکام آگے انشاءاللہ آ رہے ہیں. فرمایا اپنے مال کو ان کے مالوں کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا جرم ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو جو تمہیں عورتیں پسند آئیں ان میں 2 2 3 3 اور 4 4 سے نکاح کرو. اس آیت کا ایک شان نزول ہے، اس شان نزول کے بغیر اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ دیکھیں لفظی ترجمہ تو بن رہا ہے اگر تمہیں یتیموں کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکتے تو 2 2 3 3 4 4 عورتوں سے نکاح کرو. باپ کہیں گے عورتوں سے شادیوں کا یتیموں کے ساتھ انصاف کے ساتھ کیا تعلق ہے. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی تفسیر بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی. بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب تک شان نزول سے آپ اس کو جوڑیں گے نہیں اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ آیت نازل ہوئی، اس پر نازل ہوئی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض لوگ یتیم بچیوں کی کفالت کرتے تھے ثواب سمجھ کے. جیسے کوئی شخص کسی کا باپ مر گیا تو اب چچا زاد بھائی نے اپنی چچا زاد بہن جو یتیم تھی اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا کہ بھئی اس کا نہ چاچا ہے نہ بڑا ہے کوئی خاندان میں، تو چلو میں اس کو پال لیتا ہوں، چھوٹی بچی ہے، میں اس پہ خرچ کروں گا یا اس کی وراثت کے مال کو میں محفوظ رکھ لوں گا اور اس کی نگرانی کروں گا. تو ہوتا یہ تھا، یا اور کوئی خاندان میں چچا نہیں ہے اور کوئی بھی قریبی فرد نہیں ہے تو کوئی دور کا فرد بھی یتیم بچیوں کو لے کے بعض دفعہ پال لیا کرتا تھا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان کا کوئی فرد ملتا نہیں ہے یا کوئی ریلائبل نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر مجبوراً اس بچی کو ایسے بے یار و مددگار پھرنے کے بجائے کوئی یتیم اس کی کوئی کفالت کر لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بہت بیان کیے تھے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا، اور آپ نے 2 انگلیوں کو ملا کے مرج کیا اور آپ نے فرمایا کہ اس طرح جنت میں میرے ساتھ ہوگا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے. تو بعض صحابہ کیا کرتے تھے یہ کام کہ بھائی یتیم لڑکی ہے، کوئی بچی ہے، اس کو اپنی کسٹڈی میں لے کے پالنا شروع کر دیا. اب جب وہ بالغ ہوتی تھی تو بہت سے لوگوں کے دل میں خیال آتا تھا جو اس کی کفالت کر رہے ہوتے کہ ہم خود اس سے شادی کر لیتے ہیں. تو شادی کرنے میں ایک زیادتی یہ ہوتی تھی
عرب میں عورتوں کا مہر بہت ہوا کرتا تھا، کیونکہ 2 3 3 4 4 شادیوں کا رواج تھا. عورتیں کی سپلائی کم تھی، ڈیمانڈ زیادہ تھی، جو میں اپنے بیانات میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ عام آدمی کے لیے عورت کا حصول آسان نہیں تھا عرب معاشرے میں. اور آج بھی جن معاشرے میں 2 2 3 3 4 4 شادیوں کا رواج ہے، اس میں عورت کا ملنا آسان نہیں ہوتا، ان کے مہر بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کی طرح نہیں ہے کہ بس وہ الٹا جہیز دے دے کے شادیاں ہو رہی ہیں، کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے. یعنی جو ایک معیشت کا اصول ہے نا، وہ ہر جگہ لاگو ہوتا ہے. تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ رشتے ملنے آسان نہیں تھے، تو وہ کہتے تھے چلو اسی لڑکی کو ہم نے پالا ہے، اب یہ بالغ ہو گئی، ہم خود اس سے شادی کر لیتے ہیں. تو مہر بہت کم رکھتے تھے، کیونکہ اگر اس لڑکی کا باپ زندہ ہوتا یا اس کا ولی یعنی چچا وغیرہ زندہ ہوتے تو اس کی طرف پیغام نکاح بھیجا جاتا، تو باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی کی ویلیو کیا ہے، خوبصورتی کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے. تو وہ پھر کم مہر پہ راضی نہیں ہوتا، بولتا بھائی یہ تو خوبصورت بھی ہے اور اچھے خاندان کی ہے اور اخلاق والی ہے، دیندار ہے، تو کم از کم میں اتنا مہر اپنی بیٹی کے لیے لوں گا میں. تو وہ کم مہر پہ راضی نہیں ہوتا تھا اگر باپ زندہ ہوتا. یہاں باپ بھی نہیں ہے، چچا بھی نہیں ہے، کوئی ولی بھی نہیں ہے، تو کوئی مطالبہ کرنے والا ہے ہی نہیں. اور بچیوں میں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ بھئی ہماری کیا ایک ویلیو ہونی چاہیے، ہم کتنا مہر لیں. پہلے تو بہت زیادہ مہر لیا جاتا تھا، یعنی بہت سے لوگ بہت زیادہ مقدار میں مہر لیتے تھے. عمر کے اس میں عمر بھی دیکھی جاتی تھی لڑکی کی، پھر یہ بھی دیکھا جاتا تھا کنواری ہے یا طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے. تو اب یہ بچیاں تو کنواری ہوتی تھیں جو بالغ ہوئی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو شخص متولی ہے، جس نے اس لڑکی کو لے کے رکھا ہے اپنے گھر میں اپنی کسٹڈی میں، جب وہ بالغ ہوئی ہے تو نکاح کی پیشکش کرتا تھا. ان بیچاریوں میں اتنے شعور نہیں ہوتا تھا، وہ تو راضی ہوتی تھی، ٹھیک ہے بھی کر لو شادی ہم سے. تو مہر بہت تھوڑا رکھ دیتے تھے، اونے پونے داموں مہر رکھا. اس کو کیا پتا، کیونکہ کوئی مطالبہ کرنے والا تو ہے ہی نہیں. باپ اور چچا بھائی ہوتے ہیں جو ذرا تو مطالبہ تو یہ خود ہی کرے گا کیونکہ یہ ولی ہے. تو یہ اپنے چکر میں بعض لوگ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت تھوڑے مہر میں ان عورتوں سے، لڑکیوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے. اس میں اس لڑکی کا نقصان ہے، کیونکہ اس باپ زندہ ہوتا تو بھاری بھرکم مہر لیتا. اس لڑکی کے پاس ایک پراپرٹی آ جاتی، ایک اچھا خاصا پیسہ آ جاتا اس کے پاس. یہاں کیا ہے، کچھ بھی نہیں آیا. اور یعنی جو اس کا حق بنتا ہے، جس کو مہر مثل کہتے ہیں. مہر مثل کیا کہتے ہیں؟ جس خاندان میں لڑکیوں کا جو مہر رائج ہو اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے. یہ ٹرم یاد کر لیں، بار بار استعمال ہوگی یہ ٹرم مہر مثل، کہ اس کی ویلیو کے جو اس کی اسٹیٹس ہے، جو اس کی پروفائل ہے، اس حساب سے اس کا اتنا مہر ہونا چاہیے. آج تو یہ معاشرے میں ساری چیزیں ہی ختم ہو گئی ہیں، اب تو الٹا جہیز دے دے کے شادیاں ہو رہی ہیں. تو اسلامی معاشرے میں ایک مہر کی بڑی ویلیو تھی، اور مہر مثل کے اس کے حساب سے اس کا مہر اتنا ہونا چاہیے. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ تھوڑے مہر پہ ان بچیوں سے شادی کر لیا کرتے تھے. تو قرآن نے اس کو ظلم قرار دیا. اور قرآن نے یہاں یتیم سے مراد یتیم بچیاں ہیں. اور ان خفتم اللہ تقسطوا، قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں خوف ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے یتیموں کے ساتھ. کیا مطلب؟ یتیم بچیوں کے ساتھ، یعنی ان کو ان کا جتنا مہر بنتا ہے اتنا نہیں دے سکتے تو پھر ان سے نکاح مت کرو، بلکہ کیا کرو، فانکحوا ما طاب لکم. ان کے علاوہ بہت ساری دنیا میں عورتیں، ان میں سے 2 2 سے 3 3 سے 4 4 سے، ان سے تم نکاح کرو. کیا مطلب؟ اللہ نے نکاح کے معاملے میں تمہیں تنگ تھوڑی رکھا ہے. بہت ساری دنیا میں عورتیں پڑی ہوئی ہیں، اور ایک شادی کی تھوڑی، تمہیں تو 2 2 3 3 4 4 شادیوں کی اجازت ہے. تو جس مذہب نے تمہیں اتنی فیسلٹی دی ہو کہ تم 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، تو تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم انہی سے لازمی نکاح کرو اور ان کو اتنا مہر نہ دو جو ان کا بنتا ہے. تو یہ ظلم کرو گے، اس کا گناہ ہوگا. تو ان سے مت کرو، ان کے علاوہ 2 2 3 3 4 4 سے کر لو. ان سے تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان سے اجازت اس صورت میں ہے کہ جب ان کو اتنا مہر دو جتنا ان کا بنتا ہے. یہ مطلب ہے آیت کا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ ان کو اتنا مہر نہیں دے سکتے جتنا بنتا ہے. فَانْكِحُوا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم پھر ان سے نکاح مت کرو، بلکہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، ان کے علاوہ عورتوں میں سے جو بھی تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 2 سے 3 3 سے 4 4 سے تم نکاح کر سکتے ہو. ان سے نکاح کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. وقت پورا ہو گیا. انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں اس رکوع کا اگلا حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا.